ابھی محرم الحرام کا مہینہ ہے، 10 محرم الحرام عاشوراء کا دن، تو ہم سارے عقیدت و محبت کے ساتھ ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق محبت کا اظہار کرتا ہے۔ جس کو اللہ نے زیادہ دیا وہ زیادہ کرتا ہے، جس کے پاس تھوڑا ہے وہ تھوڑا کرتا ہے، لیکن محبت کا اظہار ضرور کرتا ہے۔ اور بلکہ ایک موقع پہ حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جو عاشوراء کے دن جو بندہ اپنے گھر والوں پر دسترخوان میں فراخی لاتا ہے، یعنی اس دن اچھا کھانا پکا کے اپنے بال بچوں کو کھلاتا ہے، اللہ پاک سارا سال اس کے دسترخوان میں برکت رکھ دیتا ہے۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ کھچڑا وغیرہ بنا لے، جس کو ہم حلیم کہتے ہیں، اس طرح بنا کے اپنے گھر والوں کو بھی کھلائے، تقسیم بھی کر دے، اور امام حسین کی نیاز بھی ہو جائے گی، دسترخوان میں بھی برکت آ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی محرم الحرام کے اندر روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ رکھنا، میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد جو افضل روزہ ہے وہ محرم کا روزہ ہے۔ رمضان کے بعد جو افضل روزہ ہے وہ محرم کا روزہ ہے، اور محرم الحرام کا ایک روزہ رکھنا 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ کہ جو محرم کے اندر ایک روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ، یہ تو قسمت کی باتیں ہیں، یہ نفلی روزے ہیں، لوگ تو فرضی روزے نہیں رکھتے، لیکن جو رکھتا ہے اللہ اس کو 1 مہینے کا روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو محرم کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر زیادہ نہ ہو سکے تو 1 یا 2 روزے رکھ لیا کریں، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں گئے تو دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں اس دن اللہ نے ہمیں فرعون سے نجات دی تھی، ہم اس شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم بھی حق رکھتے ہیں۔ فرمایا تم ایک ہی جگہ میرے صحابہ تم 2 روزے رکھا کرو، 9-10 محرم کا روزہ رکھا کرو، یا 10-11 کا روزہ رکھ لیا کرو، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ پھر 9-10 محرم کے روزے کی اپنی فضیلت ہے۔